کاروبار کی حدود تبدیلی کے لیے درخواست کا طریقہ کار تبدیل، ٹیکس رجسٹریشن ایک سے دوسرے دفتر یا زون منتقلی پر فیصلہ۔ دفتر یا زون منتقلی کی درخواست آن لائن پورٹل میں دینا ہوگی۔ FBR حکام کے مطابق مینول درخواست پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ حدود تبدیلی کی اجازت چیف کمشنر کی منظوری سے ہو سکے گی۔ ہاؤسنگ کالونیوں کی انتظامیہ کی موجیں ختم۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی مالی سال ہاؤسنگ کالونیوں سے مکمل رقبے پر سروسز ٹیکس وصول کرے گی۔ اس سے قبل ہاؤسنگ کالونیز انتظامیہ عوامی مقامات پر ہونے والے ڈیولپمنٹ پر ٹیکس ادا نہیں کرتی تھی۔ محکمہ بلدیات فیصل آباد کے کانٹریکٹ ملازمین کے لیے بری خبر، کلاس 4 کے عارضی نوعیت کے ملازمین کو دوبارہ توسیع نہیں دی جائے گی۔ ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین ایک ہی بار ایڈجسٹ ہو سکیں گے۔ محکمہ بلدیات نے کانٹریکٹ ملازمین کی مدت ختم ہونے پر وضاحت جاری کر دی۔ فیصل آباد میں پاسکو گندم خرد برد کیس میں اہم پیش رفت۔ FIA نے ملوث پرائیویٹ بروکر محمد منشا کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی نشاندہی پر گندم کی مزید 175 بوریاں اور 125 خالی باردانہ بیگ برآمد۔ خرد برد کیس میں زونل ہیڈ سمیت 5 ملزم پہلے سے گرفتار کیے جا چکے۔ فیصل آباد میں سب رجسٹرار کے دفاتر اپ ڈیٹ، اب شہری بیک وقت فرد انتقال اور پھر اندراج کی خدمات ایک ہی آفس سے حاصل کر سکیں گے۔ فیصل آباد صدر، چک جھمرا، جڑاوالا، سمندری اور تانگلیا والا کے سب رجسٹرار دفاتر اپ ڈیٹ شہریوں کے لیے ایک ہی دفتر سے فرد رجسٹری اور انتقال کا حصول ممکن ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کی تیاری شروع۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور دیگر ٹریڈی باڈیز سے تجاویز طلب کر لی گئی۔ FBR حکام کہتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کی تجاویز اور ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ تیار کیا جائے گا۔ فیصل آباد شہر کی فضا میں آلودگی کا راج برقرار۔ صنعتی شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 500 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سنیوٹ کا AQI 201، جھنگ 188، ٹوبا 199 پوائنٹس ریکارڈ۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب کا مشورہ۔ پیٹرولنگ پولیس کے دھند میں حادثات روکنے کے لیے اقدامات۔ ریجنل سربراہان کو ہائی ویز پر گاڑی مالکان سے SOPs پر عمل درآمد کا حکم۔ ریفلیکٹرز اور فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ DIG ہائی وے پنجاب نے ہدایات جاری کر دی۔ ضلع چنیوٹ کے لیے سستے آٹے کا کوٹا مزید بڑھا دیا گیا۔ عوام کے لیے 7,000 سے بڑھ کر 8,890 تھیلوں تک جا پہنچا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر حمزہ نور کہتے ہیں چنیوٹ میں دکانوں سمیت ٹرکنگ پوائنٹس پر بھی آٹا وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ 10 کلو آٹا 905 اور 20 کلو آٹا 1,810 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں کہیں بھی آٹے کی شارٹیج نہیں۔ جنگ میں 7 روز میں چکن کی قیمت میں 29 روپے کمی، فارمی انڈے 6 روپے مہنگے، قیمت 10 روپے کمی کے بعد 45 پر آ گئی۔ مارکیٹ میں 60 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے۔ ٹماٹر 25 روپے مہنگے، سرکاری ریٹ 85، مارکیٹ میں 100 روپے کلو تک بک رہے ہیں۔ نئے آلو 2 روپے کمی سے 22 روپے پر آ گئے، مارکیٹ ریٹ 30 روپے۔ سبز مرچ 100، بینگن گوبھی 70، ادرک 400 اور لہسن 500 روپے کلو تک فروخت ہوتا رہا۔ چنیوٹ میں گزشتہ ہفتے کے دوران آلو، پیاز، ادرک کی قیمتوں میں کمی۔ سبز مرچ 500، ٹماٹر 20 روپے کلو مہنگے، جبکہ لہسن کی قیمت برقرار رہی۔ سبزیوں کی قیمتوں میں مجموعی طور پر کمی دیکھنے میں آئی۔ گلی محلوں میں آلو 30 سے 40 روپے فروخت ہوتا رہا۔ گاجر دیسی 35 روپے پر برقرار، مٹر 15 روپے سستے ہو کر 55، شلجم 4 روپے مہنگے ہو کر 30 اور مونگرے 60 روپے اضافے کے ساتھ 150 روپے کلو تک پہنچ گئے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں 7 روز میں آلو، پیاز، ادرک، کھیرا، بینگن اور بند گوبھی بھی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ پیاز 5 روپے کمی کے بعد 48، آلو 1 روپے کمی کے ساتھ 24 اور ٹماٹر 20 روپے اضافے کے ساتھ 80 روپے مقرر۔ سبز مرچ کی قیمت 10 روپے کمی کے بعد 80 روپے مقرر۔ لیمو 80، ادرک 290 اور لہسن 440 روپے کلو۔
सेब काला किलो पहाड़ी 10 रुपए कमी के बाद 360 रुपए किलो मुकर्रर। फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी तालिबा से हॉस्टल मालिक की मुबैना ज्यादती। मुतासरा लड़की सरकारी यूनिवर्सिटी में आई की तालिबा है। मोबाइल फोन खराब होने पर हॉस्टल मालिक को ठीक करवाने के लिए दिया। मुलजिम ने मोबाइल के बहाने फ्लैट पर बुलाकर मुबैना ज्यादती कर दी। थाना जंग बाजार पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। चिन्योट में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। 24 घंटे में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ गाड़ियों के 468 चालान और 8,11,000 रुपए के जुर्माने किए गए। फैसलाबाद पुलिस के एहलकारों के लिए प्रमोशन टेस्ट ए लिस्ट के सिलसिले में तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद। 1000 से जायद एहलकारों की शिरकत। एसएसपी ऑपरेशन फुरकान बिलाल और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सलीम अब्बास ने तहरीरी इम्तिहान सुपरवाइज किया। फैसलाबाद में पतंगसाजी और पतंगबाजी के खिलाफ कार्रवाइयां। 7 मुलजिमान गिरफ्तार। अहमद सुबहान इलियास और आर्यान के कब्जा से मुतादिद पतंगी और डोर बरामद हुई। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड से मुल्हक्का जौहर कॉलोनी का सीवरेज नाला हिफाजती दीवार से महरूम। स्लैब मुकम्मल होना तो दूर हिफाजती दीवार तक न बनाई जा सकी। राहगीरों पर नाले में गिरने के खतरात बढ़ने लगे। फैसलाबाद बागे जना रोड की स्ट्रीट लाइट्स का इरफाल। अंधेरे के बायस हादसात मामूल बन गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाइट्स बहाल करने का मुतालबा। फैसलाबाद में मिल्लत रोड का ग्रीन बेल्ट इंतजामिया की अदम तवज्जो का भेंट चढ़ने लगा। घास का नामो निशान तक खत्म होने लगा। पौधे तराश खराश न होने के बाद सड़क पर फैलने लगे। टोबा टेक्सिंग में ऑफिसर कॉलोनी का रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। गढ़ों के बायस शहरियों के गुजरने के वाकयात बढ़ने लगे। रोड के दोनों तरफ में सरकारी रिहाइश मौजूद, लेकिन इंतजामिया टस से मस न हुई। इधर आते जाते हैं, ये रोड है बहुत टूट फूट का शिकार है, ठीक है ना। स्कूल बच्चों को ले जाते हैं, इसी वजह से बच्चे गिर जाते हैं। स्कूल जाते वक्त मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, गाड़ी से, रक्शे वगैरह से गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो हुकूमत से मुतालबा है कि ये रोड अच्छा किया जाए। अली एंड को रशीद अहमद कंसोर्शियम गोजरा को साफ सुथरा बनाने के लिए पुरज़्म। शहर को मुसलसल साफ रखने के लिए सफाई बिल की वसूली का मरहला शुरू। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद हुसैन कहते हैं, शहरी सफाई बिल फौरी अदा करके जिम्मेदारी का सबूत दें। जंग में अल एहसान वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फ्री आई कैंप का इनेकाद। इमराज़ चश्म के मरीजों का तिब्बी मुआयना और लेंस डाले गए। अल एहसान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ कैंप किया गया है। हम हर साल यहाँ पे कैंप करते हैं और आज के कैंप में हम पेशेंट को चेकअप फ्री करेंगे, मेडिसिन फ्री देंगे, ग्लासेस फ्री देंगे। जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होगी मोतिया के, वो हम फ्री यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे, उनको पोस्ट ऑफ मेडिसिन भी दी जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल एहसान का ये 700 से ज़्यादा कैंप हो चुके हैं। अभी ये 710वां कैंप है जो जंग में लगाया गया है और यहाँ पे भी 10-12 कैंप हो चुके हैं। हम हर साल यहाँ हाजिर होते हैं। कमालिया तहसील बार की नौमंतखब बॉडी के एजाज में तकरीब। प्रोग्रेसिव लायर्स ग्रुप की तकरीब में नौमंतखब सदर राना रियाज, सनल सेक्रेटरी तारिक जमान शरीक हुए। चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर, अब्दुल जब्बार गिरवाल जट और दीगर ने भी शिरकत की। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़ा फैसला। पहली बार प्लेयर्स की नीलामी होगी। बेशतर फ्रेंचाइज ने खिलाड़ियों के ऑक्शन पर आमादगी जाहिर कर दी। पुरानी 5 फ्रेंचाइज का ब्रांड एम्बेसडर समेत 4 खिलाड़ी बरकरार रखने का मुतालबा। 2 नई फ्रेंचाइज का जीरो रिटेंशन पर जोर। हतमी फैसला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे। डिविजनल इंतजामिया और सितारा ग्रुप की मुश्तरका काविश। शौकी स्टेडियम में रंगारंग जीतो फैसलाबाद शो का इनेकाद किया गया।
کوئی اسکوٹی جیت کر لے گیا تو کوئی قیمتی انعامات کا حقدار ٹھہرا۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور اور سی ای او ستارہ گروپ میاں ادریس کہتے ہیں شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ فیصل آباد میں کرکٹ کے دیوانوں نے میدانوں کا رخ لیا۔ لڑکے ایک گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے انجوائے کرتے نظر آئے، کوئی چھکے اور کوئی چوکے تو کوئی وکٹیں اڑاتا دکھائی دیا۔ یہ بچے ضد کر رہے تھے کہ آج لاسٹ سنڈے ہے، کل کو سکول اوپن ہو رہے ہیں تو لہذا ہمیں نا پارک میں لے کے چلے۔ تو ریسنٹلی 2-3 سنڈوں میں ٹائم نہیں لگا تو آج میں بچوں کو لے کے آیا ہوں انٹرٹینمنٹ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے گراؤنڈ بھی سج گئے، نوجوان نے ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ میچ کھیلے۔ کہتے ہیں ہفتے بھر کی تھکاوٹ اور سٹریس دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کے اتارتے ہیں۔ شور کوٹ سپورٹس انتظامیہ کی جانب سے کرکٹ ٹورنامنٹ فالکن ایڈیشن نمبر 6 سالانہ لیدر بال ٹورنامنٹ میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ کھلاڑیوں شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ایونٹ مینیجر رانا خرم کا کہنا تھا کلندر بادشاہ گڑھ موڑ کی ٹیم فائنل میچ جیتی، بہترین کھیلنے والے کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں عرس کی تقریبات ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں آصف رضا قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم و دعوت کو زندگی کا مشن بنایا اور عشق رسول کو مرکز فکر قرار دیا۔ فیصل جیولرز اور انجمن تاجران ستیانہ روڈ شوکت علی رانا کی جانب سے یو ایس پائلٹ ملک نعیم پرنس کے اعزاز میں زہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ تاجران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ زہرانے میں آنے والے مہمانوں کو ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا گیا۔ اور جنگ میں معروف صوفی شخصیت مولانا ممتاز احمد چشتی کو عرس کی تقریب، بانی تحریک درود محل صاحبزادہ محمد عثمان القادری چشتی کی شرکت، امن سلامتی کا پیغام دیا۔ شرکا موجود محمد تنویر کو قرعہ اندازی کے ذریعے عمرے کا ٹکٹ دیا گیا۔